اس تمام تر صورتحال پر جو بہترین روشنی ڈال سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر نادر میر، جو کہ محقق بھی ہیں، لکھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں اس طرح کی صورتحال کو. تو وہ شاید بھول گئے کہ ہمارے جو بریگیڈیئرز ہیں، ہمارے جو جرنیل ہیں، ہمارے جو افواج ہیں، وہ پڑھی لکھی بھی ہیں، تربیت یافتہ بھی ہیں اور اس طرح کی تمام ڈرامہ بازیوں کا جواب دینا جانتے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. السلام علیکم جی. بریگیڈیئر صاحب، 1 سال پہلے بھارت نے ایک آپریشن کیا اور اس آپریشن کے اس کے بیس بنا کر اس نے جنگ بھی چھیڑی. اس میں تمام تر صورتحال اس کو بالکل منہ کی کھانا پڑی. آپ کیا کہیں گے اس پر کہ مودی سرکار کب ہوش میں آئے گی اور کب اس طرح کی پلاننگ کرے گی جو اس کے لیے بھی بہتر ہو اور اس کے ملک کے لیے بھی بہتر ہو اور پوری دنیا کے لیے بہتر ہو؟ 1 سال بعد یہ دوبارہ دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. ہمت نہیں پڑ رہی. گلوبل انوائرمنٹ ڈزنٹ الاؤ. پاکستان از دی سینٹر آف ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی فار ریزالونگ دی ایران یو ایس وار. تو ظاہر ہے اس میں وہ تو اس دوران تو کچھ نہیں کر سکتے، مگر اس کے آگے پیچھے جو کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے دل میں وہی ہے. انڈیا کی بات کر رہا ہوں جو ہمیشہ سے تھا. انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. انڈیا کی بات کر رہا ہوں. وہ obsessed ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے سال جب یہ ہوا تھا اس کے بعد ٹی وی پہ بولنے آپ کے ساتھ اور باقی چینلز کے علاوہ میں نے آرٹیکل بڑا مشہور لکھا تھا جس کا کافی پھیل گیا تھا. اس کا نام تھا وکٹری ٹو پاکستان. اس کے آخر میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگرچہ ہم امن چاہتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں جو ہمارے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بھی امن ہو، وہ اپنی بہتری کریں انڈیا کی اور ہم پاکستان کی بہتری کریں، لیکن وہ دے آر obsessed with an oversized geopolitical ایجنڈا. جب غرور اور فتور اور مطلب ایک پاگل پنے کے لیول پہ ہو جو کہ تھا اور ابھی بھی ہے انڈیا کے اندر، تو اس وجہ سے یہ امن کا مسئلہ رہا اور ابھی بھی ہے اور رہے گا. اور یہ جو ملٹری میں ہوا پچھلے سال وہ سب کو پتا ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو ریپیٹ. بلکہ میں یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو ستارہ اس کہتے ہیں نا، the rise of Pakistan, you can call it the geopolitical rise of Pakistan, started about 1 year back. مطلب 1 سال پہلے یہ پہلگام کا انہوں نے فالس فلیگ کرایا، یہ ڈرامہ کرایا. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے جب 4 دن کی جنگ ہوئی، پاکستان ایئر فورس نے جو بیسٹ ایئر فورس ہے دنیا کی فضائیہ، الحمدللہ سپریم ایئر فورس نے انڈیا کو شوٹ ڈاؤن کیے. ان کے بے تحاشا جہاز وہ ابھی تک ہی گنتے رہ رہے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ہمیشہ نمبر ہی بڑھا دیتے ہیں ان کے. تو وہ جب اتنے سارے جہاز گرے ان کے اور باقی اس کے بعد میزائلز ایکسچینج ہوئے، سارا جو پتا ہے آپ کو 4 days شارٹ کلیش کہہ لیں. تو اس کے بعد سیز فائر ہو گیا اور ان کے مطابق انڈیا کی بات ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے انڈیا پہ سوال کیا ہے. ان کے مطابق تو اب سندھو 2, 3 جو بھی ہے وہ چلنا ہے اور وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ اس کو ذرا اس سے آپ کمپیئر کریں کہ ایران اور یو ایس اے گلوبل پاور ہے، چاہے اچھی لگے بری لگے ہے تو گلوبل پاور نا. اور اسی طرح ایران اپنے خطے میں اپنا ثابت کیا کہ اپنے آپ کو وہ دفاع کر سکتا ہے. امریکہ اور اسرائیل دونوں سے 5-6 ہفتے لڑ گئے. تو وہ دونوں ایک سیز فائر بھی کر چکے ہیں، پیس ٹاکس کے لیے پاکستان آ بھی چکے ہیں اور دوسرا مرحلے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس طرح امن کی جو کوشش ہوتی ہے ڈپلومیسی اور اس میں جیو پالیٹکس انوالوڈ ہوتی ہے تو ٹائم لگتا ہے. تو میں یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ امریکہ اور ایران تو یہ مانتے ہیں کہ ہاں جی امن کے لیے آپ کو پتا ہے وہ یہی ڈسکشن ہے کہ کیسے امن ہو. انڈیا تو مانتا ہی نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ سندھو 2 اور 3 کہ جب ان کا دل چاہے گا کر دیں گے یا وہ ڈرامہ کریں گے کوئی فالس فلیگ کا یا اس کے بغیر بھی، دس از ون. تو آپ اس سے سمجھے نا، آپ کا سوال ہے کہ وہ کب پالیسیاں بنائیں گے انڈیا کے اندر جو انڈیا کی بہتری کرے اور ادھر سکون ہو اور پاکستان کے ساتھ. یہی نا ہمارا تو بریگیڈیئر صاحب، ہم نے تو صرف امن کی بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری طرف سے جنگ شروع ہو جائے. ہم کبھی مطالبہ نہیں کرتے. عوام کی بات کر رہا ہوں. عوام ہماری کبھی نہیں چاہتی کہ کہیں پر بھی خون ریزی ہو. ہم تو یہی بات کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نہیں، کم از کم اپنی عوام کے لیے تو کیا. اب وہ جس وادی کو انہوں نے خون میں نہلایا تھا اس آپریشن کی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کریں. کیوں نہیں کر رہے؟ وہ عالمی جو رہنما ہیں ان سے کروائیں تحقیق جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. ہم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی وہ تحقیق کریں. وہ تو اس پہ بھی نہیں آتے. پہلگام کی جو بات اب 1 سال بعد ہو رہی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، مطلب وہ بتائیں یا دنیا بتائے کہ انڈیا کے پاس تقریباً 14-15 لاکھ کی آرم فورسز ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس 30-35 لاکھ کی سول آرم فورسز، پیرا ملٹری فورسز، مختلف قسم کی جو یونیفارم فورس 50 لاکھ بن جاتی ہے. پولیس بھی ملائے، کافی چیزیں ملائیں، اس سے بھی زیادہ. تو اتنی بڑی فوج اور قوت کے اور انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ ٹیکنالوجی بھی اور اتنا بڑا بجٹ، اس کے بعد وہ یہ 3 یا 4 لوگ جو پہلگام میں جو ان کے انڈیا کے مطابق جنہوں نے یہ کی کارروائی،
تو اس کو ابھی تک نہ وہ ٹریس کر سکے ہیں, نہ اس کا کوئی ذکر آتا ہے, نہ ان کو پتہ لگتا ہے. یہ دیکھیں, اس کو پہلے پوچھ لیں کہ ان کو وہ اپنے ہمیں انہوں نے کیا بتانا ہے, وہ انڈیا کے لوگوں کو بتائیں کہ وہ جی 4 کون سے, کبھی وہ کہتے ہیں کشمیر کے اندر سے تھے, کبھی کہتے ہیں پاکستان سے آئے تھے, کبھی کہتے ہیں چاند سے آئے تھے. ایک یہ بھی خبر چلی تھی کہ وہ وہاں سے نکلے اور کشمیر سے, اور اس کے بعد کہیں سری لنکا میں لینڈ کر کے, سری لنکا دیکھیں کدھر ہے, کشمیر کدھر ہے, اور اس کے بعد ٹریس ہو رہے تھے, پھر کہانی ختم ہو گئی. تو آپ یا تو مطلب اس سے بڑی نالائکی کی کوئی کہانی ہو سکتی اور یا اس سے بڑا ڈرامہ نہیں ہو سکتا. یہی تو اس کی ایکسپلینیشن ہے نا, اور تو کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی اس کی. مگر ایک چیز یاد رکھیے, پاکستانیوں کو میں کہتا ہوں, پیارے پاکستانیوں کو, ہمارے اس غلط فہمی میں نہ رہیں. میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ انڈیا, یہ کل بھی کچھ لوگ مجھ سے بحث کر رہے تھے فضول, کہ انڈیا جی کچھ نہیں کر سکتا. بھائی پاکستان کے لوگ بہادر ہیں, فوج تیار ہے, ویجیلنٹ ہے, پاکستان ایئر فورس سپریم ہے, ملٹری بھی ہماری, اور باقی بھی ہماری ISI, ہماری ISPR خبروں کے اندر لیڈ ہوتی ہے ہر چیز میں, وہ سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن دشمن جو ہے عیار ہے, مکار ہے, یعنی انڈیا, اور وہ کرنا چاہتا ہے. اس کو سمجھیے, اس میں حوصلہ نہیں پڑ رہا, موقع نہیں مل رہا, گلوبل انوائرمنٹ نہیں سوٹ کرتی, فوجی توازن, یہ ملٹری بیلنس اس کو سوٹ نہیں کر رہا. یعنی پاکستان اپنا دفاع بہت اچھا کر سکتا ہے, دفاع سے زیادہ کر سکتا ہے, انڈیا کا بھرپور نقصان کر سکتا ہے, اتنا جتنا وہ انڈیا دنیا سوچ بھی نہیں سکتی. وہ اپنی جگہ سب کچھ, لیکن فیکٹ از کہ وہ تلے ہوئے ہیں. اور وہ بیچ میں آپ کو افغانستان کو بھی یوز کیا انہوں نے, آپ نے نوٹ کیا, کابل کو یا ادھر سے دہشت گردوں کو. تو وہ اس کہانی میں ابھی پھنسے ہوئے ہیں. اور بیسک چیز یہ ہے, اگر یہ بات ہو تو اگر اسلام آباد میں امریکن اور ایران کے وفد آ سکتے ہیں, ڈیلیگیشنز آ سکتے ہیں, تو انڈیا بھی آ سکتا ہے. اگر وہ آئے تو ہم ان کو ویلکم کر کے بیٹھے, ہم سے بات کریں. ہائی کمیشن ہے نا